آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے ایک ایسے نوجوان مسلم بادشاہ کے بارے میں جس نے صرف 17 سال کی عمر میں اپنی بہادری اور اپنی صلاحیت سے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو حیران کر دیا تھا، جس نے 17 سال کی عمر میں پہلی بار ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ اس عظیم فاتح کا نام ہے محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم 31 دسمبر 695 عیسوی کو جزیرہ عرب کے طائف میں پیدا ہوئے۔ محمد بن قاسم کا پورا نام امام الدین محمد بن قاسم بن ثقفی تھا۔ حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا اور محمد بن قاسم کے والد کو حجاج بن یوسف نے بصرہ کا گورنر مقرر کر رکھا تھا، لیکن محمد بن قاسم کی عمر صرف 5 سال تھی جب ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ غربت اور مجبوری کی وجہ سے محمد بن قاسم تعلیم حاصل نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے جنگی فن کی مہارت دمشق سے حاصل کی۔ یہ بچپن سے ہی ایک ذہین، طاقتور اور ایک بہادر بچہ نظر آتا تھا اور کم عمر میں ہی فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں فوج میں ایک اپنا اعلیٰ مقام حاصل کر لی۔ محمد بن قاسم کی عمر 15 سال تھی کہ 708 عیسوی میں ایران میں کردوں کی بغاوت کا معاملہ سامنے آیا۔ حجاج بن یوسف نے اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے اپنی فوج روانہ کی اور اس فوج کا سپہ سالار محمد بن قاسم کو مقرر کیا۔ محمد بن قاسم نے 15 سال کی عمر میں کردوں کی اس بغاوت کو ختم کر کے اپنی قابلیت اور اپنی بہادری کی وجہ سے فتح حاصل کی اور محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس وقت ہندوستان کے ایک بڑے حصے سندھ پر راجہ داہر کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ راجہ داہر ایک ظالم بادشاہ تھا جو اپنی حکومت میں رہنے والے لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ ایک بار سری لنکا کے راجہ نے حجاج بن یوسف کی طرف ایک سمندری جہاز روانہ کیا۔ اس جہاز میں ان عربی تاجروں کی بیویاں اور یتیم بچے تھے جو یہاں فوت ہو چکے تھے، اور ان کے ساتھ کچھ ایسے مسلم مرد اور عورت تھے جو حج کی نیت سے حجاز مقدس جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا کچھ سفر کا سامان بھی تھا۔ جب یہ جہاز سندھ کی بندرگاہ پر پہنچے تو سمندری ڈاکوؤں نے ان جہازوں پر حملہ کر دیا اور ان کے پاس جو مال تھا اسے لوٹ لیا۔ ان تمام مسافروں کو اور یتیم بچوں کو قید کر دیا۔ ان میں سے کچھ لوگ بھاگنے میں کامیاب رہے اور جو لوگ بھاگنے میں کامیاب رہے وہ عراق پہنچ گئے۔ عراق پہنچ کر تمام حال بیان کیا، اور جب اس کی خبر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو حجاج بن یوسف بہت غصہ ہوئے اور فوراً اپنا سفیر سندھ کے راجہ داہر کی طرف روانہ کر دیا اور راجہ داہر کی طرف پیغام بھیجا کہ سندھ کے سمندری علاقوں میں جو بحری جہاز لوٹا گیا ہے، ان سے جو مال اور دولت لوٹا گیا ہے اسے دارالحکومت میں حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا دیا جائے، اور جن مسافروں کو قید کیا گیا ہے انہیں رہا کر کے ان کی منزل کی طرف روانہ کیا جائے۔ لیکن اس اہم پیغام کا جواب راجہ داہر نے ایک غیر ذمہ دارانہ جواب دیا، جسے سننے کے بعد حجاج بن یوسف کا غصہ دوگنا ہو گیا۔ راجہ داہر نے جواب دیا کہ جن ڈاکوؤں نے ان جہازوں کو اور ان مسافروں کو قید کیا ہے وہ ڈاکو میرے بس میں نہیں ہیں اور ان ڈاکوؤں پر میرا کوئی اختیار نہیں چلتا۔ حجاج بن یوسف نے اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت مانگی۔ پہلے تو خلیفہ عبد الملک نے اجازت نہیں دی، لیکن بعد میں خلیفہ ولید بن عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی۔ حجاج بن یوسف نے اپنا پہلا لشکر سندھ کی طرف راجہ داہر کی حکومت پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس پہلے لشکر کی کمان عبید اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ حجاج بن یوسف کا یہ لشکر سندھ پہنچ گیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ حجاج بن یوسف کے اس لشکر کا سپہ سالار عبید اللہ شہید ہو گیا۔ اس سپہ سالار کے شہید ہو جانے کے بعد دوسرا سپہ سالار سندھ کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس سپہ سالار کے ساتھ 3000 فوجی بھی تھے، لیکن یہ دوسرا جنرل بھی شہید ہو گیا اور حجاج بن یوسف کو لگاتار کئی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حجاج بن یوسف کو بہت افسوس ہوا اور حجاج بن یوسف سمجھ چکے تھے کہ سندھ کی فتح بالکل بھی آسان نہیں ہے، اس لیے حجاج بن یوسف نے فیصلہ کیا کہ اب سندھ کی طرف اپنے بہترین سپاہی اور ایک بہترین سپہ سالار بھیجنا بہت ضروری ہے۔ حجاج بن یوسف کی نظر امام الدین محمد بن قاسم کی طرف پڑی۔ محمد بن قاسم اس وقت فارس کا حاکم تھا اور محمد بن قاسم کی عمر اس وقت صرف 17 سال تھی۔ محمد بن قاسم کی عمر بھلے ہی تھوڑی تھی، لیکن اس کی بہادری اور اس کی دانش مندی میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔
حجاج بن یوسف نے 711 عیسوی میں نوجوان محمد بن قاسم کو 12,000 سپاہیوں کے ساتھ خشکی کے راستے سے سندھ کی طرف راجہ داہر کی بڑی اور طاقتور فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ 3 مہینے تک سندھ کے دیبل کی بندرگاہ کا محاصرہ کیا۔ جب محمد بن قاسم اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ یہ وقت حملہ کرنے کے لیے بہتر ہے تو محمد بن قاسم نے پہلا ہی حملہ اتنا زبردست کیا کہ راجہ داہر کی فوج اس خطرناک حملے سے بکھر گئی اور محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے اور راجہ داہر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد بن قاسم کی فوج سندھ کے علاقوں پر چھا گئی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے ہندوستان کے کئی علاقوں پر حملہ کیے اور وہ کامیاب بھی رہے۔ محمد بن قاسم ایک اچھے اخلاق والا اور رحم دل انسان تھا، یہاں تک کہ محمد بن قاسم کے برتاؤ کو اور اچھے اخلاق کو دیکھ کر بہت سے لوگ ہندوستان میں اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ 714 عیسوی میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے حکومت ان کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے سنبھالی، چونکہ حجاج بن یوسف اور سلیمان بن عبد الملک کی آپسی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ جب حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا تو سلیمان بن عبد الملک نے حجاج بن یوسف کے تمام قریبی لوگوں کو قید کرا دیا اور محمد بن قاسم بھی حجاج بن یوسف کا بہت قریبی تھا، اس لیے سلیمان بن عبد الملک نے یزید بن ابو قبشہ کو حاکم بنا کر سندھ بھیج دیا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے دارالحکومت بھیجا جائے۔ چونکہ محمد بن قاسم بادشاہ کے حکم کے مطابق دارالحکومت پہنچ گئے اور سلیمان بن عبد الملک نے انہیں گرفتار کر کے محمد بن قاسم کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن جیسے ہی حضرت عمر بن عبد العزیز کو اس کی خبر ہوئی تو وہ خود سلیمان بن عبد الملک کے پاس پہنچے اور سلیمان بن عبد الملک سے کہا کہ یہ تم کیا ظلم کر رہے ہو؟ تم حجاج بن یوسف کے گناہوں کی سزا ایک ایسے بے قصور انسان کو دے رہے ہو جس نے اسلام کی بے حد خدمت کی ہے۔ اس کے بعد فوراً سلیمان بن عبد الملک نے خط لکھا اور خط لکھ کر محمد بن قاسم کی سزا کو روکنے کا حکم دیا، لیکن جب تک یہ خط اور یہ پیغام سزا دینے والوں کے پاس پہنچتا تو اتنے میں محمد بن قاسم کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز محمد بن قاسم کے جنازے کو دیکھ کر بہت روئے۔